السلام علیکم۔ ہم اردو کی کتاب کنول کی نعت دیکھنے جا رہے ہیں، نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ شروع ہی ہے کتاب کا، اس کا دوسرا سبق کہہ لیں، دوسری نظم کہہ لیں، اور ظفر علی خان صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ جب حمد کرا رہا تھا تب بھی میں نے سمجھایا تھا کہ جب ہم لٹریچر پڑھتے ہیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس میں جو بڑی خوبصورتی سے لکھی ہوتی ہیں، اور اس کو سمجھتے ہیں ہم کہ بات کس انداز سے اچھے اچھے انداز سے کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت سی باتیں اس شاعر نے ایسی کہی ہوں کہ جس سے ہمیں 100% ایگریمنٹ نہ ہو، یا ہم ویسا نہ دیکھتے ہوں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ چیزوں کو، لیکن ہم کسی اور طرح سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک عادت عجیب یوں ہو گئی ہے کہ اگر کوئی ایسی بات کہے، ایسے انداز سے چیزوں کو دیکھتا ہو جس انداز سے ہم نہ دیکھتے ہوں، تو ہمیں فوراً اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔ ہمارا دل چاہتا ہے ہم اس کو جان سے مار دیں، صرف اس کو زندہ رہنے دیں جو صرف ویسے دیکھتا ہے جیسے ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تو جانوروں سے ہی بدتر بات ہے، یہ تو انسان ہونے کی تذلیل ہے کہ اگر ہم ایسے ہو جائیں، اور افسوس یہ ہے کہ ہم ایسے ہوتے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ ابتدا میں یہ بات میں نے کیوں کہی، اس لیے کہ لٹریچر پڑھیں گے تو بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جس سے ہو سکتا ہے کہ مجھے اختلاف ہو، لیکن مجھے سمجھ میں آئے کہ اچھا یہ صاحب ایسے سوچتے ہیں، اوکے ایسے بھی سوچا جا سکتا ہوگا۔ تو کسی کا کسی اور انداز سے سوچنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ غلط سوچ رہے ہیں، اور نہ یہ مطلب ہے کہ بس جو آپ نے سوچ لیا صرف وہی صحیح ہے۔ تو ہمارے اندر ٹالرنس، برداشت ہونی چاہیے، بات کو سننے کی، سمجھنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، اور خوبصورتی کے ساتھ یہ بتانا آنا چاہیے کہ ٹھیک ہے میرا یہاں پہ اختلاف ہے کچھ تھوڑا سا، میں اس کو اس نظر سے نہیں اس نظر سے دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو بہرحال شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں جب حمد کہی جاتی ہے تو اس میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ ہم جتنا چاہیں اللہ کی تعریف کریں، اللہ تو اس سے بھی بڑے ہیں۔ ہم مسلمانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے کو لے کر کچھ اختلاف ہیں، کچھ گروپس بنے ہوئے ہیں۔ مزے کی بات ہے دونوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، دونوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت چاہتے ہیں ان کو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کس انداز سے کی جائے گی، اس میں آپس میں تھوڑا سا فرق ہے لوگوں کے سوچنے میں۔ مصیبت یہ ہے کہ اس فرق کی بنیاد پہ وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ جس نے میرے جیسا نہیں سوچا وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہی نہیں کر رہا بلکہ ان کی گستاخی کرتا ہے، اس کو مار دینا چاہیے، اس کو زندہ ہی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عجیب معاملہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے سے اتنی نفرت ہو جاتی ہے جتنی ہمیں شاید کافر سے بھی نہیں ہوتی یا مشرک سے بھی نہیں ہوتی۔ ویسے تو نفرت کا جذبہ جو ہے وہ بلا وجہ دل میں پالنا ایک عجیب مسئلہ ہے، لیکن بہرحال تو میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو لے کر کچھ لوگ اتنا ان کی تعریف کرتے ہیں، اور اس کے لیے ان کے پاس پورا اپنا ایک مزاج ہے، ایک سوچ ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ ہمارے مذہب کی ڈیمانڈ اور ریکوائرمنٹ یہ ہے، اور اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے تو اس کو کر لینی چاہیے تعریف۔ آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یقیناً اگر کوئی ایسا سوچ کے کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کا ایک خیال ہے، اس کے ذہن میں ایک بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ پوری کائنات میں صرف دو ہی ہستیاں ہیں۔ جیسے ہم نے حمد میں کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ اس پوری کائنات میں صرف اللہ ہی ہیں اور باقی کوئی ہستی ہے ہی نہیں۔ تو یہ سوچنے کا ایک انداز ہے، لیکن جس مخلوق کو اللہ نے بنایا اس کو ایسے کہہ دینا کہ وہ ہے ہی نہیں، اس میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ اللہ کو بڑا تو بنایا جائے لیکن اللہ کی تخلیق کو اتنا چھوٹا نہ بنایا جائے کہ وہ ہے ہی نہیں۔ یہ ہمارا خیال ہے، لیکن شاعر کے انداز پہ ہم نے اس پہ محظوظ بھی ہوئے تھے کہ ہاں اس طرح سے بھی ایک بات کہتے ہیں بہت سے لوگ۔ بالکل یہی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں، ان کی محبت میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں بس یہ دو ہستیاں ہیں، اور صرف ان دو ہستیوں کا ہی کائنات ہے، اور اسی وجہ سے کائنات بنی تھی، کائنات کی اور بننے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی اور وجہ سے پیدا نہیں کیا، صرف اس لیے پیدا کیا کہ انسانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے تھے۔ تو
یہ خیال، یہ انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا کچھ لوگ اختیار کرتے ہیں. ہمیں اندازہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں اور ایسے سوچ سکتے ہیں. ایسے سوچنے کا ہو سکتا ہے ان کے پاس جواز بھی ہو. لیکن ہم جب کسی بھی بات میں کوئی فیصلہ کن بات کرنے لگیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا فرمایا ہے، اور پھر کوئی فائنل فیصلہ کریں گے. لیکن جب ہم لٹریچر پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو یہ تھوڑے تھوڑے سے فرق جو ہیں وہ فرق برداشت کرنے آنے چاہیے. جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، بس اس وجہ سے کائنات پیدا ہوئی. لیکن ایک شاعر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کائنات کو اس لیے پیدا کیا کہ دیکھ سکیں کہ انسان جو ہے وہ نیکی کرتا ہے یا بدی. تو آپ کے اندر یہ برداشت ہونی چاہیے کہ ہاں یہ بھی ایک انداز ہے سوچنے کا، اس کے پیچھے بھی کوئی پوری سوچ ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی بات ہے جو یہ شاعر ایسا کہہ رہا ہے. اسی طرح سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ سکے کہ ہم میں سے کون نیک عمل کرتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے آپ پہ ضبط رکھتا ہے اور قربانی دیتا ہے، تو وہ جب کوئی ایسی بات پڑھے کہ کہا جا رہا ہے کہ کائنات صرف اس لیے پیدا ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا، تو وہ بھی یہ سمجھے کہ اوکے یہ بھی ایک دیکھنے کا انداز ہے، ایسے بھی سوچ سکتے ہیں، ایسے بھی دیکھتے ہیں لوگ، اور اس میں اپنے اندر ٹالرنس رکھے. اپنی بات سے نہیں ہٹنا، لیکن کسی اور کو اس حد تک نفرت انگیز انداز میں سوچنے لگنا اس کے بارے میں کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، تو کافر ہو گیا، یہ تو مشرک ہو گیا، یہ تو فلانا ہو گیا، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. خاص طور پہ جب تک کہ ہم اسٹوڈنٹس ہیں تب تک تو ہم ججمنٹل ہمیں نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اتنی لمبی تمہید اس لیے ڈالی کہ آگے شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں خاص انداز اختیار کر رہے ہیں، جس سے ہو سکتا ہے کہ میں ایگری نہ کروں یا آپ ایگری نہ کریں، اور ہو سکتا ہے میں بہت زیادہ ایگری کرتا ہوں لیکن ہو سکتا ہے کچھ اور لوگ بہت زیادہ ایگری نہ کرتے ہوں، ہو سکتا ہے میں بہت زیادہ ایگری نہ کرتا ہوں لیکن کچھ اور لوگ بہت زیادہ ایگری کرتے ہوں. لیکن یہ ایک لٹریچر ہے، اس کا پڑھنے کا مقصد ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ کس کس انداز سے بات کی جا سکتی ہے اور بات کرنے کے لوگوں کے پاس کیسے کیسے طریقے ہیں، اور اس لٹریچر سے ہم ضرور محظوظ ہوں گے، انجوائے کریں گے اس کو، اور اپنا کانسیپٹ ضرور اپنے پاس سنبھال کے بھی رکھیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ظفر علی خان صاحب جو ہیں وہ اس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بس اس کائنات میں دو ہی ہستیاں ہیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ ہیں، اور باقی کوئی کچھ نہیں ہے، کسی کی کوئی اس کا وجود ہی نہیں، یوں سمجھیں. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور وہ واقعی بہت بہت محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کو بھی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہے، چونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان بنائے ان سب سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا ذکر کیا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بات کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں انسانوں سے محبت کرتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اور نبی بھی پیدا کیے اس دنیا میں، تو یقیناً اللہ کو ان سے ہی محبت ہوگی. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اللہ تعالیٰ کو. تو لیکن یہ بات سوچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے، سب سے بلند، سب سے زبردست انسان نہیں تھے. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو دونوں پارٹیز میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم محبت نہیں کر رہا، بس دیکھنے کے زاویے میں فرق ہے. تو سمجھ میں آئی کہ ظفر علی خان صاحب کیا سوچتے ہیں، اور اس کو لے کے اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے زاویے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دل جس سے زندہ ہے، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. او ہو، اب دیکھیں نا کیا بڑے سے بڑی بات لے کے آئیں گے، کیا سٹائل ہے نا مطلب بات کرنے کا. ایگری نہ کرتے ہوئے بھی آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں کہ ہمارا دل جس وجہ سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی ہو. یہ بات صحیح ہے بالکل، یہ بات تو میرے آپ کے ہر مسلمان کے اوپر بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے کہ ہمارے دل میں تمنا تو یہی ہے کہ یار ایک دن آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پئیں، ان کے ساتھ جنت میں ہوں، ان کا ہاتھ چوم سکیں، ان کے ساتھ بیٹھ سکیں. کاش 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 ہمارے اندر ہمیں یہ مل سکے. اور یہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ یہ کرنے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا پڑے گا.
اور آگے شاعر وہی والا سٹائل اپنا رہے ہیں کہ ہم جس میں بس رہے ہیں، ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، وہ دنیا تم ہی ہو۔ تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کون سا سٹائل ہے کہ اس کائنات میں صرف دو ہی ہستیاں ہیں، ایک اللہ ہیں اور ایک رسول ہیں، باقی کچھ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، بس یہی دو کی گرد پوری کائنات ہے بس۔ تو یہ ان کا اس طرح کا انداز اس لیے ہے کہ وہ ایسا سوچتے ہیں، اور ٹھیک ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ بھی سوچتے ہیں کچھ لوگ۔ تو ہم جس دنیا میں بس رہے ہیں وہ پوری دنیا محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کے ہی حسن، ان کی اخلاق، ان کی اطوار، ان کی عادات، ان کی ذات کے گرد گھومتی ہے۔ تو ہم جس کی تمنا کرتے ہیں، یعنی ہمارے دل جس کی تمنا میں زندہ ہیں، ہم پوری زندگی اپنی جس کی آرزو میں گزار رہے ہیں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہیں۔ اور یہ دنیا بھی جو بس رہی ہے، پوری دنیا جو ہے نا، وہ بس آپ ہی کی خاطر بس رہی ہے، آپ کی خاطر چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے؟ پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولیں کا اجالا تم ہی تو ہو۔ یہ بڑا تفصیلی شعر ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ پھوٹنا یہاں پہ چونکہ روشنی کی بات ہو رہی ہے، روشنی نور کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پھوٹنا کا مطلب ہے چمکنا، پیدا ہونا، ٹھیک ہے، نور کا پیدا ہونا، روشنی کا پیدا ہونا، روشنی کا پھوٹنا۔ تو پہلے میں الفاظ سمجھا دوں۔ سینہ تو سینہ ہی ہے، سینہ مطلب کسی چیز کی گہرائی بھی کہہ سکتے ہیں، کسی چیز کا سینٹر کہہ سکتے ہیں، جہاں سے کوئی چیز شروع ہو، سینہ جہاں دل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس کو کہوں گا سینٹر۔ شب تار کہتے ہیں اندھیری رات، اندھیری رات، کون سی اندھیری رات؟ وہ اندھیری رات جس میں کہ جب شروعات ہوئی تو وہ الست ہوا۔ یہ الست کیا تھا یہ میں سمجھاتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ جب انسانوں کو پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام روحیں پیدا کیں، اور ہم سب کو، حضرت آدم سے لے کر اور آخری انسان تک، سب کو ایک ساتھ پیدا فرما کر ہم کو سامنے کھڑا کر کے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، بالکل ہیں، بالکل آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا ہے کہ جب انسانوں کو اپنے پہلی دفعہ پیدا کیا، انسانوں کی روحوں کو، تو ان سے وعدہ لے لیا تھا کہ وہ جب دنیا میں جائیں گے تو ہماری ہی عبادت کریں گے۔ اس لیے ہر انسان کی نیچر میں اندر ڈیپ ڈاؤن اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی خواہش موجود ہے، اور یہی فطرت ہے ہماری۔ تو جب اس اندھیری رات، جب کہ انسانوں کے اعتبار سے اندھیری رات، کہ جب کوئی انسان تھا ہی نہیں، پھر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، تو وہ شب، جس شب کو کہ بالکل اندھیری رات تھی، اور پھر انسان پیدا ہوئے، یعنی الست کے وعدے والے دن، جس دن اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھئی ہاں بھئی تم سب پیدا ہو گئے مخلوق، تم بتاؤ کون ہے تمہارا رب، یا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس دن جو انسانیت کا نور پھوٹا، یعنی انسان پیدا کیے اللہ نے، اس کا سب سے پہلا اجالا تم ہی ہو۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ تو جس اسکول آف تھاٹ سے ظفر علی خان صاحب کا تعلق ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ کائنات کی سب سے پہلی مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ جو پہلی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ فرشتے ہوں گے، جبریل ہوں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی پہلا انسان آدم کو پیدا کیا، سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے سب سے پہلے جس کو پیدا کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو یہ اس خیال سے، ان کا یہ خیال ہے، اور صحیح ہے یا غلط ہے یہ تو اسلامیات اور دینیات میں آپ تفصیل سے پوچھیے گا کہ اس خیال کی کیا کیا وجوہات ہیں، اس کے پیچھے کیا احادیث موجود ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ خیال ہے، اور جن کا یہ خیال نہیں ہے ان کے پاس کیا احادیث ہوں گی۔ لیکن یہاں پہ تو ہم لٹریچر انجوائے کرنے بیٹھے ہیں، تو صرف ہم ڈائریکٹ اس پہ بات کریں گے۔ آیا کہاں سے یہ میں بتا دوں کہ وہ جو نور، کون سا نور؟ انسانوں کی پیدائش کا نور۔ انسان جب پیدا ہوئے تو ایک طرح سے نور دنیا میں، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ مخلوق آئی، تو جو پسندیدہ مخلوق کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا، اس کا اولین اجالا یعنی فرسٹ نور جو تھا وہ آپ تھے، یعنی سب سے پہلے آپ پیدا ہوئے۔
پھر آگے فرماتے ہیں، وہی دیکھیے آپ سمجھ جائیں گے بات، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ ایک کانسیپٹ ہے، کچھ مسلمانوں کا یہ کانسیپٹ بھی موجود ہے کہ اس کائنات میں اللہ نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور پھر ان کی وجہ سے سب کچھ پیدا کیا. ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ کون انسانوں میں ایسا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کون ایسا ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ایسا فرمایا ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ تم میں سے کون نیک ہوتا ہے. تو اس لیے ان تمام باتوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے تو آپ کو خود بھی بات بہت واضح ہو جائے گی کہ درمیان کی بات کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بے انتہا ہونا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان ہی نہیں ہیں. ان کی محبت کا لیکن تقاضا کیا ہے کہ اگر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی بہت محبت ہے تو اس کا ایک سیدھا سیدھا سا تقاضا ہے کہ آپ ان کے کہی ہوئی بات پہ عمل کریں گے. جیسے کہ آپ کہیں مجھے اپنے بابا سے بہت محبت ہے لیکن ان کی کوئی بات نہیں مانتے، تو آپ کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے. اگر آپ کو اپنے بابا سے محبت ہے تو پھر آپ ان کی باتیں مانیں گے، اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کو ان سے محبت ہے. تو اس کے لیے آپ تلاش کریں گے کہ ان کی باتیں کیا ہیں، پتہ تو چلے انہوں نے کیا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کی باتیں مانیں گے، اس کے لیے پتہ تو کریں گے کہ اللہ نے کیا فرمایا. پتہ وتہ کچھ ہے نہیں، بس محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. خیر، تو یہاں پہ ظفر علی خان صاحب کہہ رہے ہیں، اسی کانسیپٹ کو لے کر آ رہے ہیں کہ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو. اب غایت کہتے ہیں مقصد، سب مقصدوں کی غایت اولا یعنی سب سے بڑا مقصد، سب سے پہلا مقصد. تمام مقصدوں میں سب سے پہلا مقصد اللہ تعالیٰ کا آپ تھے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاطر، آپ کا بنانا اصل میں اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد تھا جس کے لیے سارے انسانوں کو پیدا کیا کہ آدم آئے، پھر یہ آئے، پھر یہ آئے، پھر یہ آئے، پھر یہ آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اصل مقصد اللہ کا یہ تھا، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. بہرحال اس سے ہم اگری نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ یس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان واقعی بے تحاشا، بے مقابلہ، بلا مقابلہ بہت بلند ہے، لیکن یہ انداز بھی ایگزسٹ کرتا ہے سوچنے کا. پھر جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بھی پر جلتے ہیں جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو ہو. یہ واقعہ معراج کو لے کر ایک شعر بنایا انہوں نے کہ واقعہ معراج میں ایسا ہوا ایک جگہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں لے کے جا رہے تھے، اور ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ جہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہاں سے آگے میں نہیں جاؤں گا، یہاں سے آگے آپ ہی کو جانا ہے. تو یہ ثابت ہوا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل سے بھی بلند درجہ ہیں، ہے نا. تو حضرت جبرائیل چونکہ فرشتہ ہیں اور ان کے پر ہیں، تو یہ ایک انداز ہے بات کو کرنے کا کہ ایک ایسا مقام ہے کہ جس مقام سے اوپر جانے میں حضرت جبرائیل بھی نہیں جا سکتے. نہیں جا سکتے مطلب ان کے پر جلتے ہیں، اتنا اوپر جانے میں ان کے پر جلنا، یعنی ان کے لیے یہ، ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے. جیسے اگر میں کہوں نا کہ سر بھائی پرنسپل آفس میں جاتے ہوئے تو بچوں کے پر جلتے ہیں، یعنی ان کو اجازت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے قریب ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں تک جانے کی حضرت جبریل کو بھی اجازت نہیں ہے. اس مقام کی حقیقتوں کا، اس مقام میں کیا تھا، کیا ہوا تھا، اس کے شناسہ، اس کے جاننے والے تم ہی ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تک گئے. ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہو گئی. گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یثرب و بطحا تم ہی تو ہو. ٹھیک ہے، بہت خوبصورت بات. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، انہوں نے جب اسلام کی تبلیغ کی، اسلام لے کر دنیا میں آئے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جب انسانیت تک اسلام پہنچائے تو انسان گر چکے تھے، انسان بہت خراب ہو چکے تھے، انسانوں میں بت پرستی، انسانوں میں بہت برائیاں پیدا ہو گئی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے انسانیت کو تھاما، اس کو واپس اس کا بلند مرتبہ دکھایا، اس کو واپس انسان کو انسان بننے کا راستہ دکھایا. تو یوں کہا جا رہا ہے گرتے ہوں کو تھام لیا، تو گرتے ہوں کو کی مدد کی واپس کھڑا ہونے میں. تاجدار کہتے ہیں بادشاہ کو جس کے سر پہ تاج رکھا جاتا ہے، یثرب کہتے ہیں مدینہ کو، بطحا کہتے ہیں بطحا.
بطحہ کہتے ہیں مکہ کو، ٹھیک ہے، اے تاجدار یثرب و بطحہ تم ہی تو ہو، ٹھیک ہے بھئی، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اے مکہ اور مدینہ کے بادشاہ، وہ تم ہی تو ہو جس کے ہاتھ نے ہم گرتے ہوئے انسانوں کو تھام لیا تھا۔ دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ اس پوری دنیا میں دونوں جہانوں کی رحمت اور کون ہے، یہ قرآن کی ایک آیت کی ریفرنس دے رہے ہیں یہاں پہ، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں پر رحمت کے طور پہ بھیجا ہے، یعنی اس دنیا میں بھی وہ رحمت ہیں اور آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ہم سب کے لیے رحمت کا باعث بنے گا۔ تو دونوں جہان کی رحمت اور کون ہے جس کی مثال ہی کوئی نہیں ہے، وہ تم ہی ایک تنہا شخص ہو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے بچوں، تو ایک ایک شعر تو میں نے الگ الگ آپ کو ایکسپلین کر دیا، اور اب اس کو ہم اجتماعی طور پہ اگر مرکزی خیال دیکھیں تو اس میں آپ نے حضرت ظفر علی خان صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا و کائنات میں کس بلند اور عرفہ مقام پر دیکھتے ہیں کہ تمام مخلوقات، تمام پیدائشوں سے، تمام فرشتوں، تمام جانداروں، ہر چیز سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند و بالا محسوس کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کی تخلیق کی وجہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا مرکزی خیال، اس کے گرد گھوم رہی ہے ساری بات، ٹھیک ہے بچوں، بات سمجھ میں آتی ہے؟ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہر چیز کو صحیح جگہ پہ سمجھیں کہ واقعی کیا چیز کی کتنی حیثیت، کتنی اہمیت، کس چیز کے لیے کیا الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، کس شخصیت، کس ذات کو کہاں رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمیں کیا کیا کہنا چاہیے، کیا سمجھنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے بلند ہیں، ان سب کی تمام حیثیتوں کو سمجھنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کا مطالعہ کریں، اور قرآن پاک میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو ان باتوں کو سمجھیں، دیکھیں، سیکھیں اس سے، تو آپ کو حقیقتوں کا، سچائیوں کا صحیح اندازہ ہو سکے گا، ٹھیک ہے، اور لٹریچر بھی زبردست مزیدار ہے، لٹریچر سے محظوظ ہوتے رہیں، ٹھیک ہے بھائی، مشق دیکھتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان صاحب جو ہیں یہ 1873 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے اور 1956 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ وزیر آباد میں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر علی گڑھ سے پڑھے، اور ان کے والد جو ہیں وہ اخبار زمیندار نکالتے تھے، اس کے بعد انہوں نے بھی اخباری نکالنا شروع کیا، یعنی اخبار کے ایڈیٹر بن گئے، سیاست میں بھی رہے، علامہ اقبال کی شاعری اور قائد اعظم کی رہنمائی دونوں سے متاثر تھے، اور نظم بھی بہت اچھی لکھتے تھے، نثر بھی بہت اچھی لکھتے تھے، تو ان کی نعت گوئی بھی بڑی خوبصورت ہے، انہوں نے بہت سی نعتیں لکھی ہیں جو کہ بہت مقبول ہوئی ہیں۔ آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ آپ الفاظ کے معنی لکھیں جو میں نے بتا دیا آپ کو، اچھی طرح سے آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے۔ یہ جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ بہت خوبصورت نعتیں کہتے تھے بلکہ بہت پرجوش خوش مزاج تھے ظفر علی خان صاحب، ظریف ہونا، خوش مزاج ہونا، بدلہ سنج ہونا، ایسا ہونا کہ مزاحیہ بات کرنے والا، بدلہ سنج جو ہے وہ بدلہ سنجی کہتے ہیں، ایسا مزاحیہ بات کرنا جس کو سن کے لوگ محظوظ تو ہوں لیکن اپنے اندر منفی کیفیت محسوس نہ کریں، مطلب چربا اور وہ جو بازاری جوکس کی بات نہیں ہو رہی، لیکن ان کی بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ لوگ مسکرا دیتے تھے، ہنستے تھے ان کی باتوں پہ۔ تو اس نعت کا ایک شعر اسلامی تاریخ کے اہم واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ معراج کا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ پہلے واقعہ پڑھیے، وہ شعر بتائیے کون سا شعر ہے، تو آسان سی بات ہے، تو میں نے بتایا بھی کہ ایک وقت آیا کہ آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو وہاں آگے جبرائیل علیہ السلام نہیں جا سکتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے سب سے مقرب فرشتے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے بھی آگے تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کائنات اور دنیا کے اسرار و رموز سے آگاہ فرمایا. ٹھیک ہے، تو وہ یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں. پھر نعت کے ہم قافیہ الفاظ تلاش کیجئے. کون سے الفاظ ہیں جن جو کہ ہم قافیہ ہیں؟ تمنا تم ہی تو ہو، ایسے نکلا ہے نا. تو تمنا کے ساتھ اور کون کون سے ہم آواز الفاظ ہیں؟ دنیا، تمنا، پھر تنہا. اس کے بعد جب یہ کر لیں تو اگلا کام یہ ہے کہ تشریح کیجئے. تشریح ہم اچھی طرح سے بتا چکے ہیں آپ کو، یہ آپ اپنے الفاظ میں کیجئے گا. ٹھیک ہے، اگر ہو سکے تو کوئی نعتیہ مشاعرہ بھی منعقد کر لیجئے اور اس ایکسرسائز کو جلدی سے کمپلیٹ کیجئے تاکہ پھر ہم اگلی ایکسرسائز شروع کر سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.